والقمر اذا تلاها، قسم ہے اس وقت کی جب چاند مکمل روشن ہوتا، والنہار اذا جلاها، قسم ہے اس دن کی جب مکمل پھیل جاتا، واللیل اذا یغشاها، قسم ہے رات کے اس وقت کی کہ جب پھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ پورا سورے کی جتنے بھی کلمات ہیں یہ سب قسموں پر مشتمل ہیں۔ والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشا والسماء وما بناها، قسم ہے آسمان کی کہ جسے ہم نے بغیر ستون دکھایا، والارض وما طحاها، قسم ہے زمین کی کہ جسے ہم نے وسعت عطا کی، بلندی عطا کی، ونفس ما سواها، اور ہم نے اتنی بہترین چیز پیدا کی اللہ کی، فالهمها فجورها وتقواها، اور ہم نے اس نفس کو دونوں صلاحیتیں دی، اس کو فجور کی صلاحیت دی ہے، تقوی کی صلاحیت دی۔ قد افلح من زکاها، کامیاب ہو وہ انسان جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے محفوظ رکھا۔ قد خاب من دساها، ناکامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کیا۔ یہ سورہ مبارکہ میں نے آپ کے خدمت میں پیش کی۔ اس سورے میں اللہ نے شمس کی قسم نہیں کھائی، قمر کی قسم نہیں کھائی، نہار کی قسم نہیں کھائی، لیل کی قسم نہیں کھائی، لیکن جملہ قابل غور ہے، شمس کی قسم نہیں ہے، شمس کے کمال کی قسم ہے، سورج کی قسم نہیں، کمال سورج کہ جب سورج اپنی تاب پر ہوتا ہے، اس چمکتی ہوئی تاب کی قسم۔ اللہ نے چاند کی قسم نہیں کھائی، چاند کے کمال کی قسم کھائی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، چاند اپنے کمال پر کب ہوتا ہے؟ کمال چاند کی قسم کھائی کہ جب وہ تمام روشن ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد قسم کھائی والنہار واللیل، اس کے بعد کیا ہے والسماء وما بناها، قسم ہے آسمان کی بلندی کی کہ کیا کمال کا ہم نے آسمان بنایا۔ میں آپ لوگ کو زیادہ زبر سماعت نہیں کرتا کو سمجھتے ہو اور تنظیم کو یہ آپ نے بیان کرنا ہے، چونکہ وقت کم ہے اور مجھے آپ کی خدمت بیان کو کچھ کرنا ہے اور میرے خیال میں مجبوری ہو جا رہی ہے کہ میں موضوع رکھ رہا ہوں اور میرے اعتبار سے موضوع پائے تکمیل تک نہیں پہنچ رہا ہے اور 9 محرم ہو رہی ہے اور ایسا اسی میں ختم ہو رہا ہے۔ میرے اعتبار سے مشکل سے 4 سے 5 مہینے سے میرے اعتبار ہو رہی ہے اور 3-4 مہینے سے باقی رہ جائے گا، ختم ہو رہا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا اس سال کہ میں آپ کو خدمت میں زیادہ سے زیادہ آپ کو خدمت میں دے دوں۔ بس اگر آپ کو سمجھتے ہو کہ اللہ نے تمام قسمیں اٹھائی ہیں، کمال کی قسم اٹھائی ہے، اب میں جملہ آپ کی خدمت میں کیا کر رہا ہوں اس جملے کو غور کر رہے ہوں میں محفوظ کر کے۔ یہ سورہ مدنی نہیں ہے، یہ سورہ مکی ہے، مکے میں نازل ہوا، مکے میں یہ سورہ نازل ہوا ہے۔ پروردگار نے سورہ مکے میں نازل کیا اور سورہ مکے میں نازل کر کر پروردگار چاند کی کمال کی قسم کھا رہا ہے، سورج کی کمال کی قسم کھا رہا ہے، دن کے کمال کی قسم کھا رہا ہے، رات کی کمال کی قسم کھا رہا ہے۔ یہ پروردگار نے بتانا کیا چاہ رہا ہے، کیونکہ کوئی کام عبث نہیں ہوتا ہے، دنیا میں کوئی انسان عبث کام نہیں کرتا ہے۔ جناب یہ قادر مطلق پروردگار کام عبث کرے گا، ایک اپنے عبث کرے گا، اس تو وجہ ہے، اس تو علت ہے، اس تو سبب ہے کہ پروردگار قسم کھا رہا ہے۔ سورہ مکی ہے، اب مکی کے اس جملے پر وہی خاص توجہ دے کر اس جملے کو محفوظ کرے گا کہ جو مکے کے ماحول سے واقف ہے کہ جب پیغمبر اسلام تشریف لائے تو مکے کا ماحول کیا تھا،
کوئی چاند کو خدا مان رہا تھا، کوئی دن کی پوجا کر رہا تھا، کوئی رات کی پوجا کر رہا تھا، کسی کے سامنے آسمان کی بلندی آئے تو جھک گیا، وہ سطح زمین آئے تو جھک گیا، ہر منزلیں ہو رہی تھی۔ پروردگار نے کہا تمہارے سامنے تمہارے خدائے ہیں، ہم تمہیں وہی بتانا چاہ رہے ہیں، یہ کمال کی چیزیں ہیں، یہ کمال کی چیزیں ہیں۔ اب جب یہ کمال کی چیزیں ہیں تو سوچو دن کے سجدے میں پیدا کیا وہ کتنی بڑے کمال ہوا۔ جب یہ اتنے بڑے بڑا کمال ہے تو جن کے سجدے میں یہ پیدا کیا وہ کتنے بڑے بڑا کمال ہوں گے؟ وہ کتنے بڑے بڑا کمال ہوں گے؟ چاند تمہارے خدا ہے تو سوچو اس کے سجدے میں ہم نے چاند کو پیدا کیا وہ کتنا بڑا کمال ہوگا۔ سورج تمہاری نگاہوں میں خدا ہے تو سوچو سورج اس کے سجدے میں پیدا ہوا وہ کتنا بڑا ہوگا، اس کی ذات کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کی عظمت بھی۔ آگے جانے کی نہیں، ہم اس بات کو سمجھانے کے لیے مجھے حدیث کے ساتھ سہارا لینا پڑے گا۔ آواز آ رہی ہے اعلموا یا ملائکتی و یا سکان السماواتی عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تجری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الجزاء۔ میں نے جملہ کہا اور جملے کو مولانا کبھی رکھوں گا، اسے مکمل کروں گا۔ اللہ کہتا میں نے اپنی کمال کی قسم کھائی۔ اب سوچو تو بیچنے والا بڑے کا کمال ہے تو جن کے صدقے میں انہیں پیدا کیا وہ کتنے بڑے کا کمال ہوں گے؟ پتا کیسے چلے؟ جن کے صدقے میں پیدا کیا، جن کے صدقے میں پیدا کیا۔ اب پھر چار قسم اس کے اندر بھی ہے اعلموا یا ملائکتی، جان لو اے میرے ملائکہ، پہلا خدا وَيَا سُبْحَانَ السَّمَاوَاتِ، اور اے میری آسمان کی مخلوق، وَالْأَرْضِ، اور اے زمین پر رہنے والوں، اِنِّي مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيَّةً، میں نے یہ آسمان نہیں پیدا کیا، وَالْأَرْضَ مَبْنِيَّةً، میں نے یہ زمین نہیں پیدا کی، میں نے یہ دریاؤں کو روانی نہیں کی ہے، میں نے یہ ستاروں کو پیدا نہیں کیا ہے، میں نے یہ پہاڑوں کو پیدا نہیں کیا ہے، میں نے یہ کائنات کو پیدا نہیں کیا، الا سوائے فی محبت، تمہاری محبت میں مجھے خلق کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تم خلق کے پروردگار فی محبت، تمہاری محبت میں پھر بھی محبت ہے، ہم تحت الجزاء، یہ جو تیری قصہ ہے نا، میں نے ان کی محبت میں پیدا کیا، میں نے ان کی محبت میں پیدا کیا، میں سب کو پیدا نہ کرتا ہوں، میں نے ان کی محبت میں پیدا کیا۔ تو اب یہ چاند جو ہے نا، یہ چاند صدقہ ہے آل محمد کا، یہ سورج جو ہے نا، یہ سورج صدقہ ہے آل محمد کا، یہ آسمان کی بلندی ہے نا، یہ صدقہ ہے آل محمد کی، یہ وسط زمین ہے نا، یہ صدقہ ہے آل محمد کا، یہ دریا ہے نا، یہ صدقہ ہے آل محمد کا، یہ بلندی
کتنی مرتبہ صلوات پڑھی جاتی ہے؟ 1 منٹ میں، 1 منٹ میں. تو BBC والوں نے سمیٹ کر بیان کیا ہے کہ 1 منٹ میں 93,000 مرتبہ گھوڑے دوڑانے کی گنجائش